اچھا جی، محمد یامین صاحب ہیں، بھارت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا بھارت میں ہندوتوا کے تحت، یعنی کہ بھارت کی یہ صورتحال اب ہے جی کہ وہ ایک شدت پسند ایک جماعت جو ہے اس پہ غالب آئی ہوئی ہے، اس کا ہندوتوا کا ان کا فلسفی ہے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کیا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کسی اور ملک، انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کینیڈا، ہجرت کر جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. اب ہے تو یہ تھوڑا سا فقہی نوعیت کا، لیکن بہرحال رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھارت میں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا اور عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے. لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ پاکستان سے زیادہ اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان وہاں پر بستے ہیں. جی جی جی. اور اس وقت جو ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ بھارت کے جو سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، وہاں پر اب اس مذہبی رنگ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسیحیت کے ماننے والے ہوں، وہ سکھ برادری ہو، ان کے لیے بھی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے. اچھا، بھائی نے سوال یہ کیا کہ اس تناظر میں کیا اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مائیگریٹ کر جائیں یا ہجرت کر جائیں؟ تو اجازت ایک شے ہے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارے کسی بھائی یا بہن کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی ایسی مملکت میں چلا جائے کہ جہاں اس کو اپنے عقیدے کو بچانا اور حتی الامکان دین اسلام پر عمل کرنا ممکن ہو. اب یہ اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں جی رہے ہیں جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، مگر مکمل اسلام تو یہاں پر بھی اس وقت نافذ نہیں ہے. ہم بھی اسٹرگل کے اندر ہیں، کوشش اور محنت کے اندر ہیں. البتہ وہ اب تو جان کے بھی لالے پڑ رہے ہیں. تو یس، اگر کسی کے لیے آپشن بنتا ہے تو وہ کوشش کرے اور نیت کیا رکھے کہ میں اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کر سکوں. البتہ انہوں نے اسپیسیفکلی کینیڈا کی بات کر دی. ہماری کم از کم یعنی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کسی مسلم معاشرے میں جانے کی کوشش کریں، کسی مسلم ملک میں جانے کی کوشش کریں اگر آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو پھر تو قرآن و حدیث سے وہ بات سامنے آتی ہے جو مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف مانی جائے گی. مراد اللہ نے جو توفیق ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان اور اس ہدایت کی حفاظت اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل، اس ارادے کے ساتھ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، تو یہ ہجرت راہ خدا میں ہی انشاءاللہ تعالی سمجھی جائے گی، اس کا اجر بھی عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی.